اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے. سبحان اللہ. 3 چیزیں رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اور اپنا نور اس کے دل میں ڈالتے ہیں تو اس پر 3 علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ اس لیے یہ علامات میں بھی اور آپ بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ علامات ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم محنت کر لیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اور اپنا نور اس کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس پر 3 علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دوسروں سے یعنی اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے. اپنی ذات کے لیے اپنے لیے کسی سے امید نہیں باندھتا. یہاں تک کہ جو ماں باپ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کا رتبہ اور مرتبہ ہے ان سے بھی وہ امید نہیں لگاتا، کیونکہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سوائے انسان اور اللہ کے کوئی تیسرا نہیں ہوتا. خدا کی یاد میں بیٹھیں جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک علامت. اور دوسری علامت ہے الانابۃ الی دار الخلود. التجافی عن دار الغرور پر عمل کر لیتا ہے مگر آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ دوسری شرط کہ والانابۃ الی دار الخلود، اس کو ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے. ایک ہوتا ہے نا ڈر کی وجہ سے، ایک ہے کہ اگر مچھلی پانی سے نکالی جائے تو اسے ہر وقت پانی ہی کی یاد رہتی ہے. ایسے ہی انہیں بھی ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے کہ کب وہ آخرت کا دن آئے گا، کب اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، کب ان کی رضا کا اعلان ہوگا، کب مجھے ان کی طرف سے عطا ملے گی، کب وہ فرمائیں گے کہ تو تھی تو بہت گنہگار، چل میں نے تجھے بخش دیا، چل میرے دیدار کو آؤ اور جاؤ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے کوثر کا جام نوش کرو. چلو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ شفاعت کرو دوزخیوں کے لیے. ہے آخرت کی یاد کہ کیسا وہ وقت ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا. تو یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز کہ دنیا سے بے طمع. یہ نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں رہتا، وہ غاروں میں جا کے بس جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کپڑا اچھا نہیں پہنتا، پہن لیتا ہے، گھر اچھا نہیں بناتا اور ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا دل لالچ، طمع، دنیا کے رشتوں، غلط خواہشات، غلط چیزوں، بے حیائی کے کاموں، گناہوں سے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے اور اس کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے کیونکہ نفس مسلسل ساتھ ہے. اور دوسری چیز آخرت کی یاد اس کے دل کو ستاتی ہے، کیونکہ آخرت اس لیے نا وہاں پہ رب العالمین ہے، وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. اور شرح صدر کی آخری علامت ہے والاستعداد للموت قبل نزولی، موت کے آنے سے پہلے قضا نماز، قضا روزے ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا بقایا دے دیتے ہیں، یعنی اپنی فائل درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے بندہ. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو اللہ کب بلائے کیا پتا. تو اس لیے اس دعا جس میں رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہتمام کریں یہ 3 چیزوں کو، کہ یہ 3 علامات اگر ہمارے
اندر آ جاتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی اور رب العالمین نے اپنا نور ہمارے اندر ڈال دیا. تو اس لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے.